سورۃ نساء آیت نمبر 88۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، جبکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی تم ان منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، تمہیں تو ان کے متعلق ایک رائے پہ متفق ہونا چاہیے تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہنے لگا کہ انہیں قتل کریں اور دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا، تو یہ آیت اتری فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ منافقوں کے کس معاملے میں مسلمانوں کے درمیان دو قسم کے خیالات داخل ہوئے تھے۔ ایک تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے گئے تب آپ کے ساتھ منافق بھی تھے اور جنگ سے پہلے ہی لوٹ آئے تھے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمان تو کہتے تھے نکل قتل کر دے، بعض کہتے تھے نہیں یہ بھی ایماندار ہے۔ اس پر آیت اتری۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ ابن اسحاق میں ہے کہ کل لشکر جنگ احد میں 1000 کا تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول 300 آدمی کو اپنے ہمراہ لے کر واپس لوٹ آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر 700 رہ گئے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مکہ میں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تو تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے مکہ سے نکلے، انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول سے ان کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کیونکہ بظاہر کلمے کے قائل ہیں۔ ادھر جب مدنی مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو ان میں سے بعض کہنے لگے ان نامردوں سے پہلے جہاد کرو، یہ ہمارے دشمنوں کی طرف دار ہیں، اور بعض نے کہا سبحان اللہ یہ لوگ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تم ان سے لڑو گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا، ہم کس طرح ان کے خون اور ان کے مال اپنے اوپر حلال کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو آپ خاموش رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن حاتم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سعد بن معاذ کے لڑکے فرماتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کوئی ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی کی اذیت سے بچائے، اس پر اوز اور خجرت کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ سورۃ نور میں اس کی تفسیر سنیں، اس میں کافی تفصیل سے میں نے بات کی۔ بہرحال بہت سے اقوال ملتے ہیں، لیکن یہاں سب سے گہری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا، تو گناہوں کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی، اس لیے گناہوں کو حقیر یا ہلکا سمجھ کے مت کریں، گناہوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھنا یہ نہیں کہ نافرمانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، دیکھنا یہ ہے کہ حکم کس کے حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہے، وہ ذات کیا ہے اللہ، اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے جب انسان کسی چیز میں بھی سستی کرتا ہے اللہ کے احکامات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ یہ ان کے اپنے اعمال کی پیدائش میں ہوا۔ یہ تو چاہتے تھے کہ سچے مسلمان بھی ان جیسے گمراہ ہو جائیں، یا آگے کی آیتیں اس بات کا عکاسی کر رہی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہے اوندے منہ کر دیا اللہ نے ان کو، بما کسبوا، سبب اس کے کہ جو انہوں نے کمائیاں کی تھیں۔ ارکسہم اوندہ کر دینا، یعنی جس کو وہ کفر اور ضلالت سے
جس کفر اور ضلالت سے نکلے تھے اسی میں دوبارہ جا شامل ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہ گروہ کیا چاہتا تھا کہ انہیں ہدایت دی جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اسے تم ہدایت دے سکتے ہو، کہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، نیتوں کے معاملے بھی جانتا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول منافق نے بڑے ریزن بتائے، بڑی لاجک بتائی، بڑی دلیلیں دی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اس کے دل میں کیا منافقت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے سردار یا ایز اے نبی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی چوٹراہٹ ختم ہوئی تھی، اس کی سرداری گئی تھی، اس کی پگڑی اتری تھی۔ اندر تو اس کے وہی حسد تھا نا۔ لاکھ چاہیں آپ حاسد کو، کینہ پرور کو ہدایت دینا، جب تک وہ تعصب سے باہر نہیں نکلتا نا وہ کبھی ہدایت پا نہیں سکتا۔ بظاہر بڑے لبادے اڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں موقع آتا ہے ہاتھ، وہ اپنا اصل دکھاتا ہے۔ پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ بما کا سب ہو۔ اس لیے نیکی بعض دفعہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو ضرور سوچیں کہ میری کسی گناہ کی پیدائش میں یا من نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کا، اٹھنے کو ہی نہیں دل چاہتا، پتہ ہوتا ہے یہ میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، نہیں کرتا، تو اس کے پیچھے سوچا کریں کہ ضرور میرا کوئی دین کے معاملے میں غفلت ہے، اللہ کے احکامات کے معاملے میں کہیں غافل ہوں، اطاعت رسول کے معاملے میں میں سست ہوں، جس کی وجہ سے مجھ سے نیکیاں چھن گئیں، یا خدا نخواستہ میں گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ فلاں یضلل اللہ، جس کو اللہ بھٹکا دے، فلاں تجد لہ سبیلا، اس کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس کو کوئی راستہ دکھا ہی نہیں سکتا، اس کو تو راہ راست پہ کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ تو کہا تو ہر کس اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا، ہر کس۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھٹکنے سے اور منافقت سے محفوظ رکھے، آمین۔